السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل کے لیسن میں ہم نے تکبیر تحریمہ تک پڑھا تھا کہ کس طرح ہم نماز کا افتتاح کریں گے، آغاز کریں گے اور پھر ہاتھوں کو کس طرح باندھیں گے۔ اب جب ہم نے نماز شروع کر لی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے، یعنی تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان مسنون کیا ہے، یعنی سنت کے مطابق ہم اس وقت کیا پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور نسائی شریف میں روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ سکت ہنیۃ قبل ان یقرأ فقلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی ارأیت سکوتک بین التکبیر والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اللہ اکبر کہتے تو کچھ پڑھنے سے پہلے یعنی قرأت کرنے سے پہلے خاموش ہو جاتے۔ اس پر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تکبیر اور قرأت کے درمیان جب خاموش ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ میں یہ الفاظ کہتا ہوں۔ اب کتنا پیارا اس کا ترجمہ ہے کہ اللہم اے اللہ باعد تو دوری ڈال دے، بینی میرے درمیان، و بین خطایای اور میری خطاؤں کے درمیان، کما جس طرح باعدت تو نے دوری ڈالی، بین المشرقی مشرق کے درمیان، والمغرب اور مغرب کے درمیان۔ اللہم اے اللہ نقنی تو صاف کر دے مجھے من خطایای میری خطاؤں سے، کما جس طرح ینقی الثوب ینقی صاف کیا جاتا ہے، ثوب کپڑا، الابیض سفید، من الدنس میل کچیل سے۔ اللہم اے اللہ اغسلنی دھو دے مجھ کو، من خطایای میری خطاؤں سے، بالثلج برف کے ساتھ، والماء اور پانی کے ساتھ، والبرد اور ٹھنڈے اولوں یعنی ٹھنڈے پانی کے ساتھ۔ تو بڑی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ میرے درمیان، میری خطاؤں کے درمیان تو دوری ڈال دے، یا اللہ دور دور کر دے مجھے اور میرے گناہوں کو، یا اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے پاک اور صاف کیا جاتا ہے، یا اللہ مجھے میری خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے، میری خطاؤں کو مجھ سے اس طرح دھو دے کہ جیسے سفید کپڑا دھو دیا جاتا ہے، یا اللہ میری خطاؤں کو مجھ سے برف کے ساتھ، پانی کے ساتھ، ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھو ڈال۔ اچھا ادھر پانی اور برف، ٹھنڈے پانی کا استعمال اس دعا میں اس لیے ہے کیونکہ گناہ گرم ہوتے ہیں نا، گناہوں کی تپش ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ کپڑے سے داغ اتارنے کے لیے گرم پانی کے ساتھ دھویا جائے تو کپڑا صاف ہوتا ہے اچھے سے، لیکن گناہوں کو چونکہ گناہوں کی تپش بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ برف کے ساتھ، ٹھنڈے پانی کے ساتھ میرے گناہوں کی تپش کو
ختم کر ڈال۔ یہ بہت پیاری دعا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد، دارقطنی اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، یعنی کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو فرماتے سبحانک، پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وبحمدک اور تمام تعریفیں تیرے لیے، یعنی تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، وتبارک اسمک اور تیرا نام تو بہت ہی بابرکت ہے، وتعالی جدک اور تیری عظمت تو بلند تر ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے علاوہ کوئی بھی دوسرا معبود نہیں ہے۔ فرض نمازوں میں پڑھی جانے والی دعائے افتتاح میں سے اعلیٰ درجے کی جو دعا ہے نا وہ یہ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سبحانک اللہم و بحمدک ان دونوں دعاؤں کو ملا کر پڑھا جائے تو اجر دگنا ہو جائے گا۔ اور دونوں ہی بہت پیاری دعائیں ہیں۔ ایک میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں سے دوری کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کو دھونے کا سوال کر رہے ہیں، تو دوسرے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی بزرگی، اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں۔ دونوں ہی دعائیں بہت پیاری ہیں اور دونوں ہی مسنون ہیں اور دونوں ہی رب کی رضا کا ذریعہ ہیں۔ تو ان دونوں دعاؤں کو اچھے سے یاد کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔